سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنائی گئی؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی اور یہ کشتی 2 سال میں مکمل ہوئی تھی۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو کتنے عرصے بعد دریا نیل سے نکالا گیا؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو 400 سال بعد دریا نیل سے نکالا گیا۔ سوال ہے حضرت شمشون علیہ السلام کی بیوی کو اس کے بڑوں نے حضرت شمشون علیہ السلام کو باندھ کر گرفتار کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ پہلی مرتبہ حضرت شمشون علیہ السلام کو رسی سے باندھا، پھر دوسری مرتبہ لوہے کی زنجیر سے باندھا، دونوں مرتبہ کیا ہوا؟ جواب ہے دونوں مرتبہ حضرت شمشون علیہ السلام نے اپنی طاقت سے رسی اور زنجیر توڑ دی تھی۔ سوال ہے انسانوں کو جہنم میں کس وقت ڈالا جائے گا؟ جواب ہے انسانوں کو دوپہر کے وقت جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو منتخب کیا گیا۔ سوال ہے قرآن کریم میں کتنی بار لفظ قرآن دہرایا گیا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم میں 70 مرتبہ لفظ قرآن دہرایا گیا ہے۔ سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کہاں تک رہتا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نصف پنڈلی تک رہتا تھا۔ سوال ہے معراج کا واقعہ نیند کی حالت میں ہوا یا جاگنے کی حالت میں؟ جواب ہے معراج کا واقعہ جاگنے کی حالت میں ہوا تھا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز کس بچے کو اٹھاتے تھے؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے دوران اٹھا لیتے تھے۔ سوال ہے ہفتے کے کن دنوں میں نفلی روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ جواب ہے پیر اور جمعرات کے دن نفلی روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے۔ سوال ہے نماز جمعہ کے لیے حاضری کا رجسٹر فرشتے کس وقت بند کر دیتے ہیں؟ جواب ہے امام کے خطبہ کے لیے ممبر پر پہنچنے کے وقت فرشتے حاضری کا رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ سوال ہے کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کو جلانے کا حکم دیا؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ضرار کو جلانے کا حکم دیا جو منافقین کی سازشوں کا مرکز تھی۔ سوال ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی تھیں؟ جواب ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ سوال ہے جہنم کے ایک درجے کا نام زمہریر ہے، اس میں کس چیز کا عذاب دیا جائے گا؟ جواب ہے زمہریر جہنم کا وہ مقام ہے جہاں شدید ٹھنڈ کا عذاب جائے گا۔ اس کی ٹھنڈک اتنی سخت ہوگی کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ہڈیوں کی آواز تک سنائی دے گی۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ زمہریر
میں داخل ہونے والوں کے گوشت جھڑ جائیں گے، اس لیے جہنم کی گرمی کے ساتھ ساتھ زمہریر کی ٹھنڈک سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سوال ہے کس فتح کو پرامن انقلاب کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فتح مکہ کو اس لیے پرامن انقلاب کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی تھی، پورے عرب میں انقلاب آیا اور دلوں میں بھی انقلاب آیا۔ سوال ہے ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نمایاں ہونا عموماً خون کی روانی کم ہونے، جلد میں چربی کی کمی اور جلد کے پتلا ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ ورزش اور گرم موسم کی وجہ سے بھی رگیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے قبر کس کی بنی تھی؟ جواب ہے دنیا میں سب سے پہلے قبر حضرت حابیل کی بنی تھی جب ان کے بھائی قابیل نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جنہوں نے زمین کھود کر اسے دفن کرنا سکھایا، تب قابیل نے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ سوال ہے خوشبوؤں کا شہر کون سا ہے؟ جواب ہے پیرس خوشبوؤں کا شہر کہلاتا ہے۔ سوال ہے صحابہ کرام کی تقریباً کل تعداد کیا تھی؟ جواب ہے صحابہ کرام کی کل تعداد تقریباً 1,24,000 تھی۔ سوال ہے وہ کون سا قاصد ہے جس کو اللہ نے بھیجا تھا مگر وہ نہ انسان تھا، نہ جنات میں سے، نہ ہی فرشتوں میں سے؟ جواب ہے وہ قاصد کوہ ہے جس نے قابیل کو اپنے بھائی حابیل کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ سوال ہے کس قوم کے لوگ سب سے زیادہ لمبے ہوتے تھے؟ جواب ہے قوم عاد کے لوگ سب سے زیادہ لمبے ہوتے تھے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلا کیمرہ ایجاد کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے دنیا کا سب سے پہلا کیمرہ مسلمان سائنسدان ابن الحاسم نے ایجاد کیا تھا۔ سوال ہے کون سے نبی صرف 33 سال اس دنیا میں رہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں صرف 33 سال رہے تھے۔ سوال ہے شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کیا ہے؟ جواب ہے میاں بیوی میں جھگڑا کروانا شیطان کا سب سے پسندیدہ کام ہے۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی تھے۔ سوال ہے گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب ہے حبشیوں کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا۔ سوال ہے یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب ہے یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال ہے حبشہ کے بادشاہ کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ جواب ہے حبشہ کے بادشاہ کا تعلق عیسائیت سے تھا۔ سوال ہے جنات کو کب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے؟ جواب ہے جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا تب پتہ چلا جب ان کا عصا گھن لگنے کی وجہ سے گر گیا۔ سوال ہے نماز قصر کن 2 فرض نمازوں میں نہیں پڑھی جاتی؟ جواب فجر اور مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے۔ سوال ہے حضرت ذکری علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ مریم میں حضرت ذکری علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔
سوال ہے حشر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے کون دوبارہ اٹھے گا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا جائے گا۔ سوال ہے دن رات کی نمازوں میں کتنی رکعت سنت موقدہ ہیں؟ جواب ہے دن رات کی نمازوں میں 12 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ سوال ہے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ جواب ہے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال ہے کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فرشتوں کو۔ سوال ہے بائبل میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کیا نام ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے بائبل میں اس کشتی کو آرک کہا گیا ہے۔ سوال ہے حضرت مریم علیہ السلام نے کس نبی کے گھر پر پرورش پائی؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر پر۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ارادہ فرمایا تو آپ نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھا تھا۔ سوال ہے قرآن میں مقرر کردہ سزاؤں کو کیا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہے قرآن میں مقرر کردہ سزاؤں کو حدود کہا جاتا ہے۔ سوال ہے نماز یا قرآن پڑھتے ہوئے نیند آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے نماز یا قرآن پڑھتے ہوئے نیند آنا اکثر جسمانی تھکن، ذہنی عدم توجہ یا دل کی غیر حاضری کی علامت ہوتی ہے۔ یہ روحانی کمزوری یا دل کی نرمی کی کمی بھی ظاہر کر سکتی ہے۔